نافع ٹی وی بدل دے زندگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وإن آدم بين الماء والطين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی ذوق شوق سے، محبت سے، ادب احترام سے درود پاک کا ورد فرما لی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی وقار علماء کرام، اساتذہ کرام، قراء کرام، طلبہ عزام اور سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد میں ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے ہم سب کو اپنے گھر، اپنے در پر حاضری کی توفیق عطا فرمائی. اس کائنات میں سب سے مقدس، اعلیٰ، عرفہ، بلند و بالا محفل وہ ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو یا اللہ کے حبیب کا ذکر ہو صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے اعلیٰ محفل وہ ہے، سب سے پاکیزہ و نورانی ایمانی محفل وہ ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے اور ماہ ربیع الاول میں ہی آپ کی وفات ہے. بلکہ یہ بزرگ حضرات جو بیٹھے ہیں آپ ان سے پوچھ لیں، آج سے 10-15 سال پہلے ربیع الاول کو اور 12 ربیع الاول کو 12 وفات کے نام سے یاد کرتے تھے. 12 وفات کا مہینہ، اس مہینے کا نام ہی بڑے بوڑھے اس طرح سے لیتے تھے کہ 12 وفات. ایک امام اللہ تعالیٰ مالک الملک ذوالجلال والاکرام ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے تو ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 27ویں شب قدر میں آپ کی وفات ہوتی. تو ہم کہتے دیکھو اعلیٰ نبی، انہیں وفات میں اعلیٰ سے اعلیٰ رات ملی. اللہ نے ایسے نہیں کیا. علماء کرام لکھتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، اسی مہینہ میں ولادت، پھر اسی مہینہ میں وفات، اسی مہینہ میں دنیا میں بھیجا، پھر واپس بھی اسی مہینہ میں بلا لیا. بعض رات تو کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے اور 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، 12 ربیع الاول کی تاریخ ہی ولادت کی ہے، پیر کا دن، اور 12 ربیع الاول پیر کا دن یہی وفات کی تاریخ ہے. بہرحال مہینہ تو ایک ہے نا، تاریخ میں اوپر نیچے اختلاف ہو سکتا ہے. ایک ہی مہینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے جب تم ولادت کی خوشی مناؤ
تو یہ ذہن میں رکھو کہ یہی مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بھی ہے. لہذا ولادت میں شرعی حدود کو تجاوز نہیں کرو، بھنگڑے نہیں ڈالو، قوالیوں کی محفلیں نہیں سجاؤ، اللہ کی نافرمانی کی محفلیں نہ سجاؤ، ایسے دھمال نہ ڈالو کہ شرعی حدود کو پامال کر دو. یہی مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بھی ہے، اسے بھی ذہن میں رکھو. اور جب تمہیں وفات کا یاد آ جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم تمہارے دلوں پر آ جائے تو اتنا غم نہ کرو کہ چہرہ پیٹنا شروع کر دو، رونا پیٹنا شروع کر دو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطِهَا. خوشی مناؤ تو اعتدال میں رہو، آپ کی وفات کا غم آئے تو بھی اعتدال میں رہو. یہ سبق ہے کہ ایک ہی مہینہ میں اللہ نے اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اسی مہینہ میں واپس بلا لیا. قرآن کریم کے جو آیات مبارکہ میں نے پڑھی ہے وہ قرآن کریم کی آخری صورتوں میں سے سورہ والضحیٰ ہے. والضحیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 15 دن، بعض روایتوں میں 25 دن، بعض میں 40 دن تک وحی نہیں آئی. اللہ کی حکمت کسی وجہ سے وحی نہیں آئی تو مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد کا رب محمد کو چھوڑ گیا، محمد کا رب صلی اللہ علیہ وسلم محمد سے ناراض ہو گیا، اس لیے وحی آنا ختم ہو گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہنے لگے، پریشان رہنے لگے کہ وحی کیوں نہیں آ رہی. انتظار کرتے، باوضو ہو کر خوشبو لگا کے بیٹھتے کہ آج جبرائیل امین آئیں گے اللہ کا قرآن لے کر، لیکن وہ 15 دن 25 دن گزر کے آ ہی نہیں رہتے. تو ایک دن اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہہ دیا کہ اللہ کے رسول آپ کی جلدی کی وجہ سے کہیں اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو گیا. تو کافروں کی باتیں آپ کو کوئی اتنی نہیں لگ رہی تھی. جب اماں ختیجہ نے محبت اور اخلاص سے کہا تو وہ بات دل پہ لگ گئی اور آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اسی وقت جبرائیل امین آ گئے اور والضحیٰ صورت لے کر آئے، اور اس کی پہلی آیت میں کیا ہے؟ والضحیٰ، قسم ہے صبح کی روشنی کی، صبح کی تر و تازہ روشنی کی. امام رازی امام المفسرین کہلاتے ہیں، انہوں نے تفسیر کبیر میں والضحیٰ کے 3 ترجمے کیے ہیں، وہی میں آپ کو سنا رہا ہوں. پہلا تو یہی ہے، قسم ہے صبح کی روشنی کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کے اندھیرے کی، قسم کھائی. دوسرا والضحیٰ، قسم ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن علم کی، کہ پہلے جہالت کے اندھیرے تھے، آپ آئے تو دنیا کو روشنی ملی اور ہدایت ملی. قسم ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن علم کی. اور واللیل اذا سجا، قسم ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی کملی کی، جس کے نیچے آپ اپنی امت کے گناہ گاروں کو چھپا لیں گے. اور تیسرا ترجمہ کیا کیا؟ والضحیٰ، قسم ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن چہرہ انور کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ایسا نور پر نور، دمکنے والا، چمکنے والا کہ اللہ آپ کے چہرہ انور کی قسم کھا رہے ہیں. والضحیٰ، قسم ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی. واللیل اذا سجا، اور قسم ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زلفوں کی، پیاری زلفوں کی. 3 قسمیں اللہ نے کھائی. والضحیٰ، قسم ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی کیا بات ہے. تھوڑی سی بات اس پہ کر کے پھر آگے چلتے ہیں میرے بھائیوں. اللہ نے قرآن میں دوسرے پارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے نا ہجرت کر کے، تو آپ کا دل چاہتا تھا آپ بیت المقدس کی طرف رخ انور کر کے نماز پڑھاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا تھا کہ بیت اللہ شریف کی طرف رخ انور کر کے نماز پڑھائیں. اللہ کا حکم تھا اس وقت تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھاتے. دل میں خیال آتا کہ بیت اللہ کی قبلہ بن جائے اور اس طرف رخ انور کر کے نماز پڑھانے کا حکم ہو جائے. تو ایک دن مدینہ سے کچھ دور باہر ایک بستی میں آپ تشریف لے گئے، دعوت تھی، وہاں تشریف لے گئے، وہاں کھانا کھایا، وہیں کچھ صحابہ اکرام ساتھ تھے. ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تو ظہر کی نماز آپ نے وہیں پڑھی. نماز شروع کی، اللہ اکبر، پیچھے صحابہ اکرام کھڑے ہوئے. نماز کے اندر پہلی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اوپر دیکھا اور دل میں خیال آیا کہ یا اللہ، دل میں خیال آیا کہ یا اللہ آج تو بیت المقدس کی طرف رخ ہے،
بیت اللہ کی طرف خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے، اسے قبلہ بنا دے. آپ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، دل چاہتا تھا کہ ادھر منہ ہو جائے خانہ کعبہ کی طرف، سوچ رہے ہیں، نماز کے دوران ہی اوپر دیکھا، پھر ایک رکعت پڑھائی، پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے، پھر دوسری رکعت پڑھاتے ہوئے یوں آسمان کی طرف دیکھا دوسری رکعت میں، تو نماز کے اندر وہی آئی، 2 رکعتیں ہوئی، 2 ابھی باقی تھیں. اللہ چاہتے تو حکم دے دیتے نماز کے بعد محبوب عصر کی نماز سے بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے، عصر کی نماز سے آپ نے ادھر رخ کر کے نماز پڑھنا ہے. نہیں، محبوب کی چاہت دیکھیں اور محبوب کے چہرہ انور کا ذکر رب نے کیسے کیا. قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے محبوب، جب آپ اپنا چہرہ انور اوپر کر کے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، آپ کا چہرہ اوپر تھا، میں اللہ آپ کے چہرہ انور کو دیکھ رہا تھا. قرآن کہہ رہا ہے میں آپ کے چہرہ انور کو اللہ فرما رہا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء. اے محبوب، میں آپ کے چہرہ انور کو دیکھ رہا تھا. فولی وجهك شطر، اور فرمایا فلنولینک قبلۃ ترضاها. اے محبوب، جس طرف نماز پڑھ کے قبلہ بنا کے آپ راضی ہیں، اللہ آپ کو راضی کر دے گا. فولی وجهك شطر المسجد الحرام. نماز کے اندر ہی 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، بقیہ 2 رکعتوں میں آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیں. نماز کے اندر ہی آپ کی چاہت کو پورا کیا گیا. چنانچہ نماز پڑھتے پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کھڑے تھے تو آپ آہستہ آہستہ گھوم کے یوں آپ نے رخ کر لیا، اور جو صحابہ پیچھے کھڑے تھے وہ آہستہ آہستہ گھوم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ گئے. تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور جس کی قسم رب کھا رہا ہے، والضحیٰ، قسم ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن چہرہ انور کی، وہ چہرہ ہے کہ جب آپ اوپر دیکھتے ہیں تو رب بھی آپ کے چہرے کو دیکھتا ہے، رب بھی آپ کے چہرہ انور کو دیکھتا ہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، یہودیوں کے بڑے عالم تھے، پہلے تورات کے عالم، تورات کے حافظ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما کے گئے تو ان کے گھر، مدینہ سے باہر ان کا گھر تھا، ان کو پتہ چلا کہ ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو محمد کہتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو یہ وہاں سے چلے، ان کا دل نہیں مان رہا تھا کہ یہ اللہ کا رسول ہے، وہاں سے چلے کہ میں جا کے مناظرہ کروں گا. خود فرماتے ہیں کہ میرے دل میں سوال آ رہا تھا کہ میں یہ سوال کروں گا، وہ یہ جواب دیں گے تو میں یہ سوال کروں گا، وہ یہ سوال کریں گے تو میں یہ جواب دوں گا. میں اپنے دل میں ایک مناظرہ سوچتا ہوا آ رہا ہوں، جا کے محمد سے بات کروں گا. مدینہ آئے، آ کے صحابہ سے پوچھا وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ مسجد میں بیٹھے ہیں، مغرب کے بعد کا وقت ہے. وہ وہاں سے مسجد میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے صحن میں تشریف فرما تھے، اندھیرا ہو رہا تھا. درمیان میں ایک اور بات عرض کر رہا ہوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن 14ویں کی رات کا چاند تھا، 14ویں کی رات کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں تھے، اور یہ لائٹنگ کا سسٹم تو ہوتا نہیں تھا. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ رہا تھا. پھر یوں دیکھتے دیکھتے میری نظر اوپر پڑی 14ویں کے چاند پر، پھر میں نے یوں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو، پھر میں نے یوں دیکھا 14ویں کے چاند، کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، جابر کیا کر رہے ہو؟ خاموش ہو گئے، قسم کھا کے کہنے لگے یا رسول اللہ، کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آپ کے چہرہ انور کو دیکھتا ہوں. مجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے، محمد کا چہرہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ حسین تھا. والضحیٰ، قسم ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی. تو حضرت عبداللہ بن سلام مسجد میں آئے اور مسجد میں آ کے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے. جو ہی آپ کے چہرہ انور پر عبداللہ بن سلام کی نظر پڑی، جو ہی دیکھا، کہتے میرے اندر سے آواز آنے لگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ. عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں فوراً پکار اٹھے، جیسے ہی جو مناظرہ کرنے آئے تھے، جو بحث کرنے آ رہے تھے، جو سوال کرنا چاہتے تھے، جو جواب لینا چاہتے تھے، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ نظر پڑی، فوراً کہنے لگے اللہ کی قسم یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ سچے کا چہرہ ہے، یہ سچے کا چہرہ ہے. دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شاعر نے کہا نا، چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ چھائیاں محمد کا چہرہ صاف ہے. تو میرے بھائیو عزیزو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے سورۃ الضحیٰ آپ پہ اتاری اور اس میں فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا. آپ کے چہرہ منور کی قسم، آپ کی زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا ہے، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے. ام المومنین
حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں. ایک صحابیہ ہے. اماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ بتائیں، آپ کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیں، آپ کے بارے میں کچھ ہمیں سمجھائیں، بتائیں. حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹا قرآن پڑھ، قرآن پڑھ. پھر ایک جملہ فرمایا کان خلقہ القرآن، سارا قرآن میرے پیغمبر کی سیرت پر مشتمل ہے، سارا قرآن میرے پیغمبر کی سیرت اور صورت سے بھرا ہوا ہے. امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی غار ثور کا ہجرت والی رات کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لوگ اور اپنا اپنا انداز سے علماء اور خطبہ بیان فرماتے ہیں کہ ہجرت کی رات تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور اندر جا کے انہوں نے صفائی کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کی دعوت دی. پھر حضرت ابوبکر صدیق بیٹھ گئے پیچھے دیوار سے ٹیک لگا کے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں رکھ لیا اور سو گئے. تو امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں ابوبکر صدیق کی گود ہے اور محمد کا سر ہے. کوئی مجھ سے پوچھے تو عطا اللہ کہے گا یہ صدیق کی گود نہیں، یہ رحل ہے، اور یہ محمد کا سر نہیں، یہ رب کا قرآن ہے. یہ قرآن ہے نبی کریم. اگر چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھ لیں. اما عائشہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، سارا قرآن میرے پیغمبر کی سیرت ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر آپ قرآن میں غور کریں، قرآن میں دیکھیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کا جائزہ لیں، تو خدا کی قسم قرآن کریم سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کوئی بیان نہیں کر سکتا. قرآن میں کتنے پارے ہیں؟ پانی دیجیے گا پانی. قرآن میں کتنے پارے ہیں؟ زور سے 30. اور جو 30 سے زیادہ مانے وہ کون ہے؟ مسلمان. وہ مسلمان ہے جو 30 سے زیادہ مانے وہ مسلمان ہے. زور سے بولو. 30 پارے قرآن کریم کے. اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں پورا قرآن نبی کی سیرت ہے، پورا قرآن. تو آ جائیں ہم قرآن کے آئینے میں اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں مولانا کے حکم پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے پارے کو آپ دیکھیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے ادب سکھایا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے لوگو، اے ایمان والو، جب تم نبی سے بات کرنا چاہو، نبی کو پکارنا چاہو تو انظرنا نہ کہو کہ ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف دیکھیے. راعنا نہ کہو، لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہو کہ ہماری رعایت فرمائیے، ہماری رعایت فرمائیے. کیونکہ تمہارے راعنا سے یہودی راعینا کہہ کر نبی کو چرواہا کہہ رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں. لہذا تم نے راعنا نہیں کہنا. یا اللہ پھر کیا کہنا ہے؟ فرمایا جب تم آؤ تو وقول انظرنا، یوں کہنا ہے کہ اے محبوب ہم پر نظر کرم فرمائیے، ہماری طرف نظر کرم فرمائیے. انظرنا کہہ کے تم نے پکارنا ہے. پہلے پارے کے اندر اللہ نے اپنے نبی سے گفتگو کرنے کا ادب سکھایا. دوسرے پارے کا میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا قد نرا تقلب وجہک فی السماء. اللہ فرما رہے ہیں اے محبوب جب آپ اپنے چہرے سے اوپر دیکھ رہے تھے میں اللہ آپ کے چہرہ انور کو دیکھ رہا تھا. تیسرے پارے میں آئیں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے لوگو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے تو میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع کرنے لگ جاؤ. جب تم نبی کریم کی سنت کو اپناؤ گے، جب نبی کریم کی سنت پر چلو گے، پہلے تم اللہ سے پیار چاہتے تھے، اب رب خود تم سے پیار کرے گا. ہمارے شیخ مرشد عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ اسی سنت پر شعر فرماتے ہیں نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھ کو جنت میں جانا ہے کوئی مشکل نہیں ہے، جہاں جہاں نبی نے قدم رکھے ہیں نبی کے پیچھے پیچھے سنت پر عمل کرتے ہوئے چلتا جائے، خدا کی قسم وہ جنت الفردوس میں پہنچ جائے گا. میرے نبی اللہ حضرت فرماتے ہیں نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. تو تیسرے بارے میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ جس کو اللہ کی محبت چاہیے وہ نبی کی سنت پر عمل کرے. مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان، سب سے پہلے پاکستان کے مفتی اعظم معارف القرآن کے مصنف، وہ فرماتے ہیں ان کا یہ واقعہ ان کے بیٹے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتابوں میں بیان فرمایا کہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب روضہ رسول پر جایا کرتے تھے.
جالی کے قریب جایا کرتے تھے. اس وقت اتنی پابندیاں نہیں تھی, آج سے 40-50 سال پہلے کی بات ہے. چنانچہ مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں میں مدینہ طیبہ گیا, حج پہ گیا, پھر مدینہ طیبہ حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ لوگ روضہ رسول پر سلام پیش کر رہے ہیں اور جالی مبارک کو ہاتھ لگا رہے ہیں اور چوم رہے ہیں. فرماتے ہیں میرے دل میں آیا میں بھی آگے ہو جاؤں اور جالی مبارک کو ہاتھ لگا لوں. کہتے ہیں جیسے ہی میں آگے ہونے لگا نا تو میرے دل سے آواز آئی, مفتی شفیع اپنا گناہ آلود اعمال دیکھ اپنے, تو اس قابل ہے کہ روزہ مبارک کی جالی کو ہاتھ لگائے. کہتے ہیں میں کانپ گیا اور پیچھے ہو گیا, پیچھے ہو کے کھڑا ہو گیا. میں نے جالی کو ہاتھ نہیں لگایا, دور سے سلام پڑھا. پھر میں واپس آ گیا. اگلے سال دوبارہ جب حج پہ گیا, پھر میں جب مدینہ طیبہ حاضری ہوئی, میں نے جالی مبارک کو ہاتھ لگانا چاہا. پھر یہی خیال آیا کہ مفتی شفیع تو اس قابل ہے, اپنے گناہ دیکھ, اپنے اعمال دیکھ, اور تو جو ہے ادھر جالی مبارک کو ہاتھ لگا رہا ہے. میں پھر پیچھے ہٹ گیا. فرماتے ہیں کہ جب تیسرے سال میرا جانا ہوا اور میں نے جالی مبارک کو ہاتھ لگانا چاہا, پھر یہی خیال آیا. تو میں نے کہا یہ شیطانی وسوسہ تو نہیں ہے جو مجھے روزہ مبارک کی جالی کو ہاتھ ہی نہیں لگانے دے رہا. فرماتے ہیں میں نے آگے ہو کر روزہ مبارک کی جالی کو ہاتھ لگا لیا تو مجھے ایسے لگا روزہ مبارک کے اندر سے امام الانبیاء رحمت دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آ رہی ہے, اور آپ فرما رہے ہیں مفتی محمد شفیع میرے روزے کی جالی کو ہاتھ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر تم میرے روزے مبارک سے دور ہو اور لاکھوں کروڑوں میل دور ہو لیکن میری سنت پر عمل کرنے والے ہو تو کروڑوں میل دور ہو کر بھی تم مجھ سے قریب ہو. اور اگر تم میری جالی پر گرے ہوئے ہو, میری جالی کو چمٹے ہوئے ہو, چوم رہے ہو, لیکن تمہاری زندگی میں میرا طریقہ میری سنت نہیں ہے تو جالی سے چمٹ کر بھی تم مجھ محمد سے بہت دور ہو. تو یہی چیز اللہ اس آیت میں سمجھا رہا ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ فرما رہے ہیں لوگو اللہ کی محبت چاہیے تو بواسطہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا ہوگی. ان کے پاس آؤ, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جو ان کی اتباع کرے گا وہی اللہ کی اتباع کرنے والا کہلائے گا. جو ان کی اتباع نہیں کر سکتا وہ اللہ کی بھی اتباع نہ کرنے والا کہلائے گا. چوتھے پارے میں اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ احد کے میدان میں صحابہ کرام 700 صحابہ کرام ہیں, سامنے کفار ہیں, جنگ ہو گئی, 70 صحابہ شہید ہو گئے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکا دے کے کافروں نے گھڑے میں گرا دیا, آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے. ایک بدبخت کافر نے آواز لگا دی کہ میں نے محمد کو نعوذ باللہ شہید کر دیا ہے, میں نے محمد کو قتل کر دیا ہے, شہید کر دیا ہے میں نے. صحابہ کرام نے جب یہ آواز سنی تو ان کے پاؤں اکھڑ گئے کہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. بہت سے صحابہ نے تلواریں پھینک دی کہ اب لڑکے کیا کریں گے, اللہ کے رسول ہی شہید ہو گئے, ہم ان کی خاطر لڑ رہے تھے. تو اللہ خلاصہ بتا رہا ہوں, تو اللہ نے یہ آیت اتاری وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ. افإن مات, اگر وہ فوت ہو جائیں, او قتل انقلبتم, یا شہید ہو جائیں, انقلبتم علی اعقابکم, تو تم کیا دین سے الٹے پاؤں واپس پھر جاؤ گے؟ جو دین سے واپس پھرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا, اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. جس دن 12 ربیع الاول پیر کا دن تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. صحابہ کرام کا حال یہ تھا, صحابہ کرام کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکال لی کہ جو یہ کہے گا کہ محمد فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا. حضرت عثمان کا حال غم سے یہ تھا کہ جو جا کے ان کو بلاتا, عثمان سلام کرتا, وہ ایسے ہو گئے جیسے سنتے ہی نہیں تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رہ گئے, کھڑا ہی نہیں ہوا جا رہا تھا. ایک صحابی ہل چلا رہے تھے, ان کو وہاں کسی نے بتایا کہ بھائی تم یہاں ہل چلا رہے ہو, تمہیں پتہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں وفات پا گئے. اس صحابی نے وہیں کھڑے ہو کر دعا کی کہ اے اللہ اگر محمد وفات پا گئے تو مجھے ان کانوں کی ضرورت نہیں ہے, یہ کان تو صرف محمد کی زبان سے اللہ کا قرآن سننے کے لیے تھے, اور اگر محمد وفات پا گئے تو مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ آنکھیں تو صرف محمد مصطفیٰ کا دیدار کرنے کے لیے تھی. اگر وہ وفات پا گئے مجھے اندھا کر دے, مجھے بہرا کر دے. حدیثوں میں آتا ہے وہ صحابی وہیں کھڑے کھڑے ان کی آنکھیں بھی چلی گئیں اور ان کے کان بھی چلے گئے. یہ تھے عاشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس منظر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں, اندر آئے اور انہوں نے آ کے دیکھا حضرت عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. حضرت عمر سے فرمایا بیٹھ جا. حضرت عمر نے کہا میں نہیں بیٹھتا. حضرت عثمان کو دیکھا, حضرت علی کو دیکھا. حضرت ابوبکر صدیق ممبر پر آئے اور ممبر پر آ کر انہوں نے آ کے چھوٹی سی تقریر کی. پہلے تو انہوں نے یہ کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات
ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. اور پھر اس کے بعد یہ آیت پڑھی چوتھے پارے کی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. اے لوگو جو محمد کو خدا مانتا تھا تو آگاہ رہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، اور جو اللہ کو اللہ مانتا ہے، ان کو پوجتا ہے، ان کی عبادت کرتا ہے، تو آگاہ رہو اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی. اور پھر یہی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. صحابہ نے جب یہ آیت سنی نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اگر وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم کیا دین سے الٹے پاؤں واپس پھر جاؤ گے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں میں کھڑا ہوا تھا، ایک دم میری ٹانگوں سے جان نکل گئی، دھڑم سے میں نیچے گر گیا. اور ہر صحابی کے رسول کی زبان پر یہی آیت تھی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، وہ وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں تو ہم الٹے پیر دین سے نہیں پھریں گے. 5ویں پارے میں آئیں اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو قاضی القضات نہ مان لیں. سب سے بڑا قاضی اور دنیا میں اللہ کے بعد سب سے بڑی عدالت چیف جسٹس آپ کو نہ مان لیں تب تک یہ مومن نہیں ہو سکتے. یہ آیت کب اتری؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، ایک یہودی اور ایک منافق آیا، دونوں میں کسی بات پہ جھگڑا تھا. وہ آئے حضور اسلام کے بعد، دونوں نے اپنا معاملہ رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کی بات سنی، منافق کی بات سنی. منافق کو یوں تھا میں کلمہ پڑھتا ہوں چاہے جھوٹا ہی صحیح، میرے حق میں فیصلہ دیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں دیکھا کہ یہودی حق پر ہے، آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ یہودی صحیح ہے، منافق غلط ہے. جب آپ نے یہ فیصلہ دیا تو منافق کو غصہ آیا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں میرے حق میں فیصلہ کیوں نہیں کیا. وہ وہاں سے چلا اور کہنے لگا عمر کے پاس چلو فیصلہ وہاں کرائیں گے، جو فیصلہ عمر کریں گے اصل فیصلہ وہی ہوگا. اسے پتا تھا کہ عمر یہودیوں کے بہت خلاف ہیں، وہ کہنے لگا یہودی کے خلاف فیصلہ کریں گے میرے حق میں کریں گے. چنانچہ حضرت عمر کا دروازہ بجایا، حضرت عمر باہر آئے ننگے سر ننگے پاؤں. ہاں بھائی. تو منافق کہنے لگا حضرت یہ معاملہ ہے ہمارا فیصلہ کر دیں. یہودی نے کہا جناب فیصلہ آپ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں کر چکے ہیں، لیکن یہ ان کا فیصلہ نہیں مان رہا، مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس آئیں آپ صحیح فیصلہ کریں گے. آپ نے منافق سے پوچھا یہی بات ہے؟ کہنے لگا ہاں ہاں بالکل آپ فیصلہ کر دیں. آپ نے کہا یہیں رکو میں آ رہا ہوں آ کے فیصلہ کرتا ہوں. اندر گئے تلوار اٹھا کے لائے اور واپس آ کے منافق کی گردن پہ مار کے گردن ادھر پھینک دی اتار کے، اور فرمایا کہ جو محمد کا فیصلہ نہیں مانتا میں عمر اس کا فیصلہ ایسے ہی کرتا ہوں. پھر اس کے بعد اس کا انجام یہی ہوگا. وہ منافق کے رشتہ دار بھاگے بھاگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے کہ یا رسول اللہ عمر نے مومن کو قتل کر دیا، عمر نے مسلمان کو مار دیا ہے، عمر نے کلمہ گو کو مار دیا ہے. تو حضرت نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو بلا لیا. عمر تم نے تلوار کیوں چلائی؟ ہمیں قصاص دلوائیں. وہ اس منافق کے رشتہ دار کہہ رہے ہیں قتل کا بدلہ تو اسلام میں قتل ہے نا، لہذا عمر نے مومن کو قتل کیا ہے، ہم عمر کو قتل کریں گے قصاص میں، ہم عمر سے بدلہ لیں گے، ہمیں عمر سے بدلہ دلوائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا، ڈانٹا عمر تم نے کیوں ان کو قتل کیا؟ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ آپ کے فیصلے کے خلاف جا رہا تھا. حضور نے فرمایا میرے پاس لے کر آتے. اور وہ ادھر سے وہ مطالبہ کر رہے ہیں وارث کہ وہ مومن تھا، وہ مسلمان تھا، لہذا عمر نے مومن کو قتل کر دیا. یہ بات چل ہی رہی تھی، ابھی فیصلہ ہو رہا تھا کہ آسمان سے فیصلہ آ گیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے محبوب اگر وہ مومن ہوتا تو محمد کے فیصلے پر راضی ہو جاتا. محمد کے فیصلے پر جو راضی ہوگا وہی مومن ہوگا، جو محمد کے فیصلے کا انکار کرے گا وہ مومن نہیں کافر ہوگا. عمر نے مومن کو نہیں کافر کو قتل کیا ہے. میرے بھائیو یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے جو قرآن بیان فرما رہا ہے. قرآن سے بڑھ کر میرے محبوب کی شان کون سی؟ 6 پارے میں آئے اللہ کے نبی اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اے محبوب جو کچھ آپ پر اللہ اتار رہا ہے وہ سب کچھ اپنی امت تک پہنچاتے جائیں، پہنچائیں گے تو حق رسالت ادا ہوگا. 7ویں پارے میں آئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس بیٹھے ہیں حضرت بلال، آپ کے پاس بیٹھے ہیں حضرت صہیب، آپ کے پاس بیٹھے ہیں حضرت عمار بن یاسر، آپ کے پاس بیٹھے ہیں یہ غریب کمزور بے بس صحابہ، یہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے، کسی کے کپڑے تھوڑے سے کہ مشکل سے سطر ڈھکا ہوا ہے، کسی کے کپڑے سے پسینے کی بدبو آ رہی ہے، کسی کے کپڑے میلے کچیلے، غریب نادار، ایک وقت کھانا ملتا 3 وقت کھانا نہیں ملتا. یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے ہوئے تھے. ادھر سے ابو جہل آ گیا، ابو لہب آ گیا، امیہ بن خلف آ گیا، بڑے بڑے آ گئے. کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ ہماری بات سنیں، آپ ہمیں اپنے دین کی بات بتائیں، ہم آپ سے کچھ گفتگو کرنا چلیں گے. شرط یہ ایک شرط ہے. آپ نے فرمایا کیا شرط ہے؟ کہنے لگے اپنی خدمت سے بلال کو اٹھاؤ، سلمان کو اٹھاؤ، عمار کو اٹھاؤ،
یہ غریب ہیں ہم امیر ہیں، یہ کمزور ہیں ہم وڈیرے چودھری ہیں، ان کو اٹھاؤ آپ اپنے پاس سے، پھر ہم آپ کے پاس آ کے بیٹھیں گے۔ ان کے ساتھ بیٹھنا ہماری شان کے خلاف ہے، ہمارے کپڑوں سے خوشبو آتی ہے، ان کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے پسینے کی، لہذا ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ بلال تو میرا ہے ہی، عمار اور سلمان فارسی تو میرے ہیں ہی، صہیب تو میرا ہے ہی، چلو ان کو تھوڑی دیر اٹھا دیتے ہیں، ان کو بٹھا لیتے ہیں، شاید یہ بھی کلمہ پڑھ لیں، شاید یہ بھی اللہ کے رسول کی اتباع میں آ جائیں۔ تو انہوں نے کہا حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں ایسا کر لوں گا۔ یہ بات ابھی چل رہی ہے کہ 7ویں پارے کی آیت اتری، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے محبوب بلال کو اپنے پاس سے مت اٹھانا، سلمان کو مت اٹھانا، عمار اور صہیب کو مت اٹھانا، یہ آتے ہیں تو آئیں، نہیں آتے تو جہنم میں جائیں، جو آپ کے پاس آ چکے ہیں وہ آپ کے پاس سے نہیں اٹھیں گے۔ اور پھر اگلی آیت آئی، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اے محبوب ساری کائنات آپ کو سلام کرتی ہے۔ آج بھی ہم کہتے ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر آتا ہے اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد، آج بھی ہم رسول پر سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ساری کائنات آپ کو سلام کرتی ہے، اور یہ غریب نادار ایمان والے جب آئیں، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سلام، جب یہ آئیں ساری کائنات اور فرشتے آپ کو سلام کریں گے، آپ نے بلال اور عمار کو سلام کرنا ہے، آپ نے ان کو سلام کرنا ہے۔ 8ویں پارے میں فرمایا الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تنگ دل نہ ہوں، آپ کافروں کی باتوں سے پریشان نہ ہوں، ان کی بکواسات سے دل تنگ نہ کریں، رب یہ قرآن اتار رہا ہے جو آپ کے سینے کو کشادہ کر دے گا۔ 9ویں پارے میں آئے، کافر بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دو، آپ کو گرفتار کر لو، آپ کو جلا وطن کر دو، آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب پر قرآن اتر گیا 9ویں پارے میں سورہ انفال، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، اے محبوب یہ آپ کے بارے میں منصوبے بنا رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں، آپ کو گرفتار کر لیں، آپ کو جلا وطن کر دیں، گھبرانا نہیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ آپ کے خلاف تدبیریں کر رہے ہیں، مکاریاں کر رہے ہیں، اللہ ان کے خلاف تدبیریں کر رہا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر غالب تدبیر کس کی ہے؟ زور سے، اللہ کی تدبیر سب سے بڑھ کر غالب ہے۔ 10ویں پارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ہیں، ابھی میں نے منظر آپ کے سامنے رکھا کہ ابوبکر صدیق کی گود ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے، اسی منظر کو اور کافر آ کے غار ثور کا گھیراؤ کر کے کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا لقد الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، کوئی بھی اللہ کے رسول کی مدد نہ کرے گا، اللہ خود اپنے رسول کی مدد کرے گا۔ وہ منظر یاد کرو جب غار ثور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ساتھی کے ساتھ، مفہوم بتا رہا ہوں، اور وہاں پہ کافروں نے آ کے غار کے اوپر دیکھنا شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں ہم مشرکین اور کافروں کے پاؤں کو دیکھ رہے تھے، ان کے پاؤں ہمیں نظر آ رہے تھے، تو حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ یہ تو آ گئے، ہم تک پہنچ گئے۔ تو حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، اپنے صحابی سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر صدیق گھبرا نہیں، یہاں ہم دو نہیں ہیں کہ ایک محمد ہے اور ایک صدیق ہے، یہاں ہم تین ہیں، ایک تو ہے، ایک میں ہوں، ایک ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور 11ویں پارے میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے اندر ایک رسول بھیجا ہے جو تمہاری جن پر تمہاری مصیبت، آزمائش، پریشانی یا تمہارا گناہوں میں پڑنا ان پہ بہت شاق گزرتا ہے، وہ تم سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار اور محبت رکھتے ہیں۔ 12ویں پارے میں آئیں، اللہ نے فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر باہر نکلے اور انہوں نے سوال کیا عمر سے، اے عمر یوسف علیہ السلام کون اور ان کا قصہ کیا ہے؟ حضرت عمر نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ یوسف علیہ السلام کون اور ان کا قصہ کیا ہے؟ اللہ نے اسی وقت پوری سورہ یوسف اتار دی۔
اور پہلی آیت میں یہ فرمایا، دوسری یا تیسری آیت میں نحن نقص علیک احسن القصص، اے محبوب ہم آپ کو بڑے پیارے پیارے قصے سنائیں گے، ایسے ایسے قصے سنائیں گے کہ دنیا دنگ رہ جائے گی۔ پڑھیے قرآن اتاریں گے، اس میں فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہوگا، پڑھیے قرآن اس میں ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا قصہ ہوگا، پڑھیے قرآن اس میں اصحاب کہف کا قصہ ہوگا، پڑھیے قرآن اس میں یوسف علیہ السلام کا قصہ ہوگا۔ ہم آپ کو یہ سب سنائیں گے، آپ کسی کو کے سامنے لاجواب نہیں ہو سکیں گے۔ 13ویں پارے میں اللہ نے فرمایا قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دیجئے کہ مجھ محمد کا کام اور جو میرا کلمہ پڑھنے والے ان سب کا کام یہ ہے کہ شرک سے، جہالت سے، کفر سے لوگوں کو نکال کر انہیں اللہ کی طرف دعوت دے کر اللہ کے ساتھ جوڑنے والے بن جائیں، یہی میرا کام ہے، یہی میری امت کا کام ہے۔ 14ویں پارے میں فرمایا قسم کھاتے ہیں، میرے بھائیوں ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے نا تو پھر قسم کھاتی ہے اور اس کے بڑے نام رکھتی ہے، کبھی کہتی ہے میرا چندہ، کبھی کہتی ہے میرے دل کا ٹکڑا، کبھی کہتی ہے میرا پیارا، کبھی کہتی ہے میرا تارا، کبھی کہتی ہے بیٹا مجھے تیری جان کی قسم تجھے یہ کڑوی دوائی پینی پڑے گی، میں تجھ سے نفرت نہیں کرتی، تجھ سے پیار کرتی ہوں۔ رب اپنے محبوب سے کہتا ہے یا ایھا المزمل، اے مزمل، کبھی کہتا ہے یا ایھا المدثر، اے مدثر، کبھی کہتا ہے یاسین، کبھی کہتا ہے طٰہٰ، اور کبھی کہتا ہے لعمرک، اے محبوب مجھے اللہ کو تیری زندگی کی قسم ہے۔ اللہ اپنے محبوب کی زندگی کی قسم کھا رہا ہے۔ 15ویں پارے کے تو شروع میں ہی دیکھ لیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، یعنی معراج کا پورا ذکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر جو سیر کرائی گئی وہ پورا اللہ نے اس کے اندر سمو دیا ہے۔ اور اس کے بعد 16ویں پارے میں آیا تو فرمایا آپ قرآن پڑھتے تھے، جب قرآن اترا نا اور سورہ مزمل آئی تو اللہ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے محبوب رات کو کھڑے ہو کر نماز میں قرآن پڑھا کیجیے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عشاء کے بعد دن بھر کے تھکے ہوتے، پھر رات کو جب گھر آتے نا تو آپ کو نفل کی نیت باندھتے، 6 سپارے اس میں 2 رکعت میں تلاوت فرماتے، 6 سپارے، سورہ بقرہ پوری 1 رکعت میں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور اس کے بعد ہے سورہ نساء، تینوں ایک ہی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرما دی۔ اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا رکوع، اتنا لمبا سجدہ۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ جب آپ سجدے میں چلے جاتے اتنا لمبا سجدہ کہ مجھے لگتا کہ سجدے میں حضور پاک کی وفات ہو گئی ہے، تو پھر میں پاؤں مبارک کی یہ چھوٹی انگلی کو پکڑ کے دباتی کہ آپ وفات پا گئے یا حیات ہیں، تو آپ کی انگلی میں حرکت پیدا ہوتی، تو میں کہتی نہیں ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ جب آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھی نا اور قرآن پڑھا تو آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ گیا، پاؤں مبارک سوجنے لگ گئے۔ اب جب آپ باہر نکلتے تو پاؤں پہ چونکہ ورم ہوتا تو چلنے میں تھوڑی سی دقت ہوتی، تو یہودی اور مشرکوں نے دیکھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پہ ورم آ گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ تکلیف آ گئی ہے، تو یہودی کہنے لگے ارے یہ قرآن نے تو محمد کو مشقت میں ڈال دیا ہے، یہ قرآن اتر کے محمد کو پریشانی میں ڈال دیا، اس قرآن نے تو محمد کو تکلیف میں ڈال دیا۔ ادھر انہوں نے یہ بکواس کی، ادھر میرے نبی پر سورہ طٰہٰ کی پہلی آیات اتری، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ اللہ فرما رہے محبوب ہم نے یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ کو تکلیف ہو جائے، آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جائے۔ فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اے محبوب جتنا سہولت سے قرآن پڑھ سکتے ہیں آپ اتنی ہی قرآن کی تلاوت کریں۔ منہ توڑ کافروں کو جواب دیا، کافروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ رسول نہیں ہے، یہ مجنون ہے، یہ رسول نہیں ہے، توبہ نعوذ باللہ، یہ سچ نہیں بولتے۔ تو اللہ نے قرآن اتار دیا، یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کافروں نے کہا یہ مجنون ہیں، پاگل ہیں، توبہ نعوذ باللہ۔ اللہ نے قرآن اتار دیا، نون والقلم ما انت بنعمت ربک بمجنون، یہ مجنون نہیں ہے۔ کافروں نے کہا یہ کاہن ہیں، اللہ نے قرآن اتار دیا، ولا بقول کاہن، کافروں نے کہا یہ شاعر ہیں، اللہ نے قرآن اتار دیا، ولا بقول شاعر، یہ شاعر نہیں ہیں۔ کون ہیں؟ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اور میرے بھائیوں آگے آئیں 17ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ میرے محبوب مسلمانوں کے لیے رحمت، مردوں کے لیے رحمت، عورتوں کے لیے رحمت، کافروں کے لیے رحمت۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب جب تک آپ ان کافروں کے درمیان میں ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، آپ ایسی رحمت ہیں کہ آپ کی وجہ سے کافر بھی عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔
تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا آپ رحمت بن کے آئے، پھر بچوں کے لیے الگ، بیٹیوں کے لیے الگ، پھر جانوروں کے لیے الگ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ایک اونٹ سامنے کھڑا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر زور سے چلایا، آپ اس کے قریب گئے اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا اس کا مالک کون ہے، اس کو بلا کے لاؤ۔ وہ دوڑا دوڑا آیا، یا رسول اللہ میں اس کا مالک ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ شکایت کر رہا ہے مجھے کہ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے کھانا کم دیتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے، لہذا تم اس سے جتنا کام لو اس کو کھانا بھی اتنا دیا کرو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ اونٹ آپ پر قربان ہے، آپ اسے لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا کہ فرمایا اس کو کوئی کچھ نہ کہے۔ وہ چرتا پھرتا تھا ادھر ادھر اور اس کی زبان پر تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ نبی کا پڑھتا وہ اونٹ کبھی ادھر جاتا تھا کبھی ادھر جاتا تھا۔ 18ویں پارے میں آئے، اللہ نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پاک پر تہمت لگائی، الزام لگایا اما عائشہ پر، وہ خود بھی خبیث، ان کی عورتیں بھی خبیث۔ اور محمد کون ہیں؟ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، محمد بھی پاک اور عائشہ بھی پاک، محمد بھی پاک اور محمد کی بیویاں بھی پاک ہیں۔ میرے بھائیوں، رب محبوب کی اور محبوب کی بیویوں تک کی پاکیزگی قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ آگے آ جائیں 19ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قرآن کو نازل رب العالمین نے کیا، نزل بہ الروح الامین، لے کر رب العالمین آئے۔ کہاں لے کر آئے؟ حضور اسلام کے سر مبارک پہ نہیں، آپ کی جھولی میں نہیں، علی قلبک، اے محبوب آپ کے قلب اطہر پر قرآن اترا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے اللہ چاہتے تو محبوب کے سر مبارک پر قرآن اتار دیتے، چاہتے تو جھولی میں اتار دیتے۔ قلب اطہر پر کیوں اترا؟ علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے قلب پر قرآن کیوں اترا؟ تو انہوں نے جواب دیا قرآن میں جلال تھا، اور اللہ کا جلال تو نبی برداشت نہیں کر سکے۔ کوہ طور پر جب اللہ نے اپنے جلال کی تجلی دکھائی تو وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام غش کھا کے گر پڑے۔ تو جب یہ قرآن میں اور آپ پڑھتے دیکھتے تو ہم کیسے اس کو برداشت کرتے؟ اس میں جلال ہے اللہ کا، تو اب اس کو جمال میں کیسے بدلا جائے اور لوگوں کے لیے تحمل والا کیسے کر دیا جائے؟ علی قلبک لتکون من المنذرین، اللہ نے اپنے محبوب کے دل پر قرآن اتارا۔ جب دل پر اترا تو محمد کے سینے کی سیر کر کے یہ قرآن جب زبان مبارک سے باہر آیا تو اس کا جلال جمال میں تبدیل ہو چکا تھا۔ پھر ایک 8 سال کا بچہ بھی پورا قرآن حفظ کر لیتا ہے، ایک 100 سال کا 80 سال کا بچہ بھی پورا قرآن حفظ کر لیتا ہے۔ 20ویں پارے میں اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، محبوب آپ کا کام ہدایت دینا نہیں، ہدایت کی دعوت دینا ہے۔ ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ 20ویں پارے میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تمہارے درمیان میں ہیں، یہ زندگی گزارنے کا اسوہ حسنہ ہے۔ لباس کیسے پہننا ہے؟ جیسے یہ پہنتے ہیں۔ کھانا کیسے کھانا ہے؟ جیسے یہ کھاتے ہیں۔ سونا کیسے؟ جیسے یہ سوتے ہیں۔ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ جیسے یہ پڑھتے ہیں۔ امامت کیسے کرنی ہے؟ جیسے یہ کرتے ہیں۔ جہاد کیسے کرنا ہے؟ جیسے یہ کرتے ہیں۔ زندگی کیسے گزارنی ہے؟ جیسے یہ گزار کے تمہیں دکھا رہے ہیں۔ اللہ کے ہاں ان والی زندگی لے کر آؤ گے تو پاکیزہ زندگی کہلائے گی، ان کی زندگی کے ہٹ سے کوئی زندگی ہٹ کے کوئی زندگی لاؤ گے تو مردود زندگی کہلائے گی۔ 22ویں پارے میں آئے اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے یعنی بڑے میں سے کسی کے والد نہیں ہیں لیکن وہ خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد قیامت سے پہلے 30 دجال پیدا ہوں گے، 30 قذاب پیدا ہوں گے جو کہیں گے میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن یاد رکھو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس صدی کا سب سے بڑا دجال مرزا غلام محمد قادیانی علیہ لعنت ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، پہلے کہتا تھا میں عیسیٰ ہوں، پھر کہتا تھا میں محمد ہوں، پھر کہتا تھا دونوں کی روح میرے اندر آ گئی ہے۔ دنیا کا دجال کذاب اور سچے اور آخری رسول کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور آگے جا کے فرمایا
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مشرق مغرب شمال جنوب زمین سے لے کر اوپر تک ایک شخص بھی اگر اللہ کے رسول کو نہ مانے اللہ خود اپنے محبوب پر رحمت نازل فرما رہا ہے. کسی کے ماننے کی کوئی مانے گا تو اپنا ہی بھلا کرے گا، نہ اللہ کا بھلا کرے گا نہ رسول کا بھلا کرے گا. اور آگے فرمایا 23ویں پارے میں وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، سارے رسولوں پر سلام. تو جناب رسول اللہ پر تو سب سے پہلے سلام، سب سے پہلے. اور آگے فرمایا 24ویں پارے میں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت فرماتے تو بہت سے مشرک، بہت سے کافر آتے، وہ کوئی سوال نہیں کرتے تھے، کوئی جواب نہیں کرتے تھے. ایک مشرک آیا باہر سے، بڑا سردار اور مالدار. وہ جب مکے میں آیا نا تجارت کے لیے یا بیت اللہ کے طواف کے لیے، مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا، وہ حضرت زماد ان کا نام ہے یا کچھ اور ہے، وہ آئے تو ابو جہل اینڈ کمپنی نے دیکھ لیا کہ ہیں یہ آگے، بھاگ کے ان کے پاس ہے، کہنے لگے آپ مکہ میں آگے، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، آپ طواف کریں، عمرہ کریں، زمزم پئیں، لیکن ایک چیز سے بچنا، ایک بات سے. کیا؟ اس مکہ میں ہمارے خاندان کے اندر ایک جادوگر آیا ہوا ہے، ایک جادوگر، اس کا نام ہے محمد، اس کی بات نہ سننا. اگر تم نے اس کی بات سن لی، اگر تم اس کے پاس چلے گئے تو اس کی باتوں میں ایسا جادو ہے کہ وہ خود ہی گھیر لیتا ہے، کیونکہ پھر وہ واپس نہیں آ سکتے، لہذا اس سے بچنا. وہ حضرت زمات غالباً کہتے ہیں کہ میں اتنا ڈر گیا کہ میں جب بیت اللہ میں جاتا تو روئی لے کے اپنے کانوں میں ٹھونس لیتا تھا، اپنے کانوں میں ٹھونس کے، کہ کہیں میں مکہ میں جاؤں اور خانہ کعبہ میں جاؤں اور محمد کی آواز میرے کانوں میں پڑ جائے اور وہ مجھے گھیر نہ لیں. تو کہتے ہیں ایک دفعہ میں ایسے ہی کانوں میں روئی ٹھوس کے خانہ کعبہ میں گیا اور میں نے جا کے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نماز پڑھ رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. میں نے کانوں میں روئی ٹھوس رکھی تھی، لیکن میری آپ کا چہرہ انور پر نظر پڑی. میں نے ابھی بتایا نا وضحیٰ والا چہرہ، تو حضرت زماد نے کہا خدا کی قسم یہ جھوٹے کا چہرہ تو نہیں لگ رہا، یہ تو سچے کا چہرہ لگ رہا ہے. اور پھر فرماتے ہیں میرے کان میں روئی آواز نہیں آ رہی. تو میں نے کہا یار تو سمجھدار ہے، عقل مند ہے، کوئی پاگل تھوڑی ہے تو کہ تجھے گھیر لیں گے. یہ روئی نکال کے پھینک، سن تو صحیح کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، سن تو صحیح. کہتے ہیں میں نے روئی نکال کے پھینکی، کان قریب کیا تو میرے محبوب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. بس وہ قرآن آپ کی مبارک نبوت والی پیاری زبان سے نکل کر میرے سینے میں اترا، اور جب آپ نے سلام پھیری تو میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب کافروں نے یہ دیکھا نا تو انہوں نے کہا 24ویں پارے میں وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. جب یہ قرآن کی تلاوت کرے نا تم شور کرو، تم شور شرابہ کرو، تم شور کرتے رہو، ان کو قرآن پڑھنے ہی نہ دو، لوگوں کو سننے ہی نہ دو، جو ان کی زبان سے سنتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے. اور آگے آئے 25ویں پارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. کائنات میں سب سے زیادہ سیدھا رستہ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آگے آئے 26ویں پارے میں تو اللہ نے کمال کر دیا. صلح حدیبیہ ہے، توجہ سنیے گا، صلح حدیبیہ ہے، مذاکرہ ہو رہا ہے، معاہدہ ہو رہا ہے. مکہ کے مشرک ہیں، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. معاہدہ ہو گیا کہ اس سال عمرہ نہیں کرنا. 1500 صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور انہوں نے معاہدہ کیا اس سال عمرہ نہیں کرنا، واپس جائیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے اس سال واپس جائیں گے، اگلے سال عمرہ کرنے آ جائیں. کہنے لگے تحریری معاہدہ لکھو. چنانچہ تحریری معاہدہ لکھنے لگے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ. تو آپ نے فرمایا لکھو. حضرت علی نے لکھا کہ یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. اور مشرکین کے سردار سہیل کا نام لکھا جو اس وقت مشرک تھے، بعد میں صحابی بن گئے، کہ وہ مشرکین کی طرف سے وہ ہیں. تو وہ سہیل کہنے لگے واہ واہ یہ محمد الرسول اللہ کیوں لکھ دیا؟ اگر ہم آپ کو محمد الرسول اللہ مان لیں تو پھر روکیں کیوں خانہ کعبہ میں آنے سے، پھر جھگڑائی کیوں کریں، پھر لڑائی کیوں کریں؟ یہی تو جھگڑا ہے کہ ہم آپ کو محمد مانتے رسول اللہ نہیں مانتے، لہذا یہ محمد کے ساتھ جو رسول اللہ لکھا ہے اس کو مٹاؤ. حضرت علی نے ہاتھ کھڑے کر دیے، میں نہیں مٹاتا. حضور اسلام نے فرمایا میرے سامنے لاؤ. آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو مٹایا اور حضرت علی سے فرمایا یہاں لکھو محمد بن عبداللہ. چنانچہ حضرت علی نے لکھ دیا محمد بن عبداللہ. مشرکوں نے مٹوایا جو حضرت علی نے لکھا تھا محمد الرسول اللہ، اس کو مشرکوں نے مٹوا دیا اور محمد الرسول اللہ رسول اللہ مٹوا کے وہاں لکھوا دیا محمد بن عبداللہ. ابھی آپ وہیں بیٹھے تھے، سورۃ الفتح آپ پر نازل ہوئی. آخری آیت کیا ہے؟ اور آخری آیت کا پہلا حصہ اللہ نے اتارا محمد الرسول اللہ.
محمد الرسول اللہ. اللہ نے قرآن کریم میں سورۃ الفتح کی آخری آیت کا پہلا حصہ اتارا محمد الرسول اللہ, اور چیلنج دیا گویا کہ وہاں لکھا ہوا تم نے محمد کے ساتھ رسول اللہ مٹا دیا, اس کے بدلے میں قرآن میں اتار رہا ہوں محمد الرسول اللہ. جرت ہے تو قرآن سے مٹا کے دکھاؤ, قرآن سے مٹا کے دکھاؤ. اس کے بدلے اللہ نے قرآن میں لکھ دیا محمد الرسول اللہ, اور قرآن کی پیشانی پر قیامت تک کے لیے جھومر بن کے چمک رہا ہے محمد الرسول اللہ. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, جو آپ کے صحابہ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں, شدید ہیں, آپس میں پیار کرنے والے ہیں. اور اس کے بعد آگے آ جائیں 27ویں پارے میں, والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا. شیخ سعدی فرماتے ہیں مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل, جبرائیل ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار. مصطفیٰ اپنی زبان سے کوئی جملہ نہیں نکالتے جب تک کہ جبرائیل امین نہ آ جائیں, اور جبرائیل نہیں آتے جب تک کہ اللہ جبرائیل کو نہ بھیج دے. مسلم شریف کی حدیث ہے, ترمذی شریف کی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہیں. حضور پاک جو فرماتے ہیں, ایک صحابی کے ہاتھ میں قلم ہے اس دور کا, کاغذ ہے اس دور کا, جو حضور فرما رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں, جو حضور فرما رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں, جو حضور فرما رہے ہیں وہ لکھنے کا رجسٹر تیار کر رہے ہیں. جب حضور پاک اٹھ کے چلے گئے تو ان لوگوں نے کہا اے ہمارے دوست تو یہ کیا کر رہا ہے, حضور پاک جو فرما رہے ہیں تو سب لکھے جا رہا ہے. کبھی حضور پاک غصے میں ہیں, کبھی پیار میں ہیں, کبھی غصے میں کچھ بات کہہ رہے ہیں, کبھی پیار میں کوئی بات کہہ رہے ہیں, کبھی کس موقع کس محل سے کوئی بات ہو رہی تو ہر بات لکھے جا رہا ہے, یہ لکھنا بند کر دے. اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, ممبر پہ جلوہ فروز ہوئے اور آپ نے اپنے ارشادات فرمانا شروع کیے, موتی کیرنا شروع کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحابہ کرام فرماتے ہیں خدا کی قسم جب حضور پاک بولتے تھے تو ایسے لگتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نبوت والی زبان سے پھول جھڑ رہے ہیں, پھول جھڑ رہے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا آپ نے لکھنا شروع کیا, آپ نے اس صحابی پر جو لکھتا تھا نظر ڈالی, وہ لکھ نہیں رہا. مسلم شریف ترمذی شریف سے عرض کر رہا ہوں, انہوں نے دیکھا لکھ نہیں رہے, حضور علیہ السلام نے دیکھا, حضور پاک نے ان کو کہا کھڑے ہو جاؤ, لکھ کیوں نہیں رہے, تم تو لکھتے تھے جو میں کہتا تھا وہ تم لکھتے تھے, لکھ کیوں نہیں رہے. وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, میں تو لکھتا تھا. میرے ساتھیوں نے کہا اللہ کے رسول کبھی غصے میں ہیں, کبھی پیار میں ہیں, کبھی ناراضگی میں ہیں, کبھی خوشی میں ہیں, تو ہر بات لکھے جا رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے اپنی نبوت والی زبان کو یوں پکڑا, یہ دیکھیں یوں پکڑ کے فرمایا اکتب اکتب, جو میں کہہ رہا ہوں لکھو لکھو. واللہ لا یدری الا الحق, خدا کی قسم کھا کے محمد کہتا ہے کہ محمد کی زبان سے حق بات کے علاوہ کچھ نکل ہی نہیں سکتا ہے. اسی کو 27ویں پارے میں اللہ نے بیان فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا. نہیں بولتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تبھی بولتے ہیں جب جبرائیل امین وہی لے کر آتے ہیں, تبھی آپ بولتے ہیں, اس کے بغیر آپ بولتے ہی نہیں ہیں. آگے آ جائیں 28ویں پارے میں, تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں, ایک خاتون حضرت خولا جن کو ان کے شوہر نے زہار والی طلاق دے دی ہے, وہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہی ہیں. ان دونوں میں جو گفتگو ہو رہی حتیٰ کہ وہ لڑنا شروع ہو گئی. اما عائشہ فرماتی ہیں جب حضور علیہ السلام نے ان کی بات نہیں مانی تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کے اللہ سے بات کرنا شروع کر دی. حضور کی اور اس عورت کی باتیں ہو رہی تھیں کہ قرآن اتر گیا قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها. اے محبوب, یہ عورت آپ سے آ کے لڑ رہی تھی, جو بات آپ سے کر رہی تھی آپ کے قریب بیٹھی ہوئی عائشہ نے نہیں سنی, لیکن آپ کی اور آپ کی ایک امتی عورت کی جو بات ہو رہی اللہ نے عرشوں پر سن لی ہے. پھر آگے پوری تفصیل ہے. 29ویں پارے میں تو اللہ نے فرمایا, میں نے بھی سنا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. اللہ نے آپ کو مجنون نہیں بنایا, اللہ نے آپ کو انہ لقول رسول کریم. حضرت عمر فرماتے ہیں جب حضرت عمر نے اسلام نہیں لایا پہلے دن, حضرت عمر فرماتے ہیں میرے دل میں اسلام نے جگہ کب بنائی, پہلے دن. فرماتے ایک دن میں خانہ کعبہ میں گیا, میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت باندھی اور قرآن پڑھ رہے ہیں, تو میں آگے ہو کے گیا, میں نے کیا پڑھ رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان پر ہے الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فہلکوا بالطاغیہ. ایک جیسی آیات, ایک جیسی آیات ہیں, ایک جیسی, کافیہ سے کافیہ مل رہا ہے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے دل میں کہا کتنا بڑا کاہن یعنی کہ جادوگر ہے, کتنا بڑا جادوگر ہے, اور کیسے کیسے ملا رہا ہے آیتوں کو. اتنے میں اللہ کے رسول نے فوراً پڑھا
वला बिकौली काहिन, ये पढ़ने वाला काहिन नहीं है, जो कुछ पढ़ा जा रहा है वो भी कहानत नहीं है। तो हज़रत उमर फरमाते हैं मैंने दिल में कहा ये शायर है, फिर काहिन नहीं तो शायर है, ये शेर व शायरी चल रही है। तो हज़रत उमर फरमाते हैं जैसे मैंने ये कहा, अल्लाह के रसूल ने अगली आयत पढ़ी वला बिकौली शायर, ये शायर का कौल भी नहीं है, तो मेरे दिल में आया है ये भी जान गए, तो फिर ये है क्या जो पढ़ रहे हैं? तो फौरन हज़रत नबी अलैहिस्सलाम ने पढ़ा इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, ये जो पढ़ रहे हैं ये तो रसूल करीम का कौल है, जो रब का कुरान आपकी नबूवत वाली ज़बान से उतर रहा है। 30वें पारे में आए, अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया वद्दुहा, कसम है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोशन चेहरा अनवर की, वल्लैली इदा सजा, कसम है मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक नूरानी जुल्फ़ों की। और फरमाया अलम नशरह लक सदरक, ए महबूब क्या हमने आपका सीना खोल नहीं दिया? कहीं फरमाया इन्ना अतैना कल कौसर, ए महबूब अल्लाह ने आपके हाथ में जन्नत की चाबी दे दी है। सूरह वज़्ज़ुहा की आखिरी आयत है वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, ए महबूब अल्लाह ने जो कुछ आपको नेमतें दी लोगों को बयान करें, बताएं लोगों को कि अल्लाह ने मुझे क्या अता फरमाया। एक दिन आप मस्जिद में आए, आखिरी जुमला, आखिरी बात कर रहा हूँ, आप मस्जिद में आए, आपने देखा सहाबाए किराम बैठे आपस में बात कर रहे हैं। एक सहाबी ने कहा अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को खलीलुल्लाह बनाया, अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नो इंस पर हुकूमत दी, अल्लाह ने हज़रत मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, अल्लाह ने इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाया, अल्लाह ने दाऊद पर ज़मीन मुसख्खर कर दी। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन हैं? वो सब तो ये हैं। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। आपने फरमाया तुमने ये कहा कि इब्राहीम को ये मिला, इस्माइल को ये मिला, मूसा और ईसा को ये मिला, वो अल्लाह के कलीम हैं, वो ज़बी हैं, मैं महबूब हूँ, अल्लाह का महबूब हूँ, मैं अल्लाह का महबूब रब्बुल आलमीन हूँ। और फिर आपने फरमाया वह अम्मा बिन, ये तिलावत फरमाई वह अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, क्या महबूब अल्लाह ने आपको जो नेमत दी है उसको बयान करे। फिर आपने फरमाया लोगों याद रखो क़यामत का दिन होगा, सारे अंबिया और उनकी उम्मतें होंगी, वो सब नफ्सी नफ्सी कह रही होंगी, मैं मोहम्मद उम्मती उम्मती कह रहा होगा, और सारे नबी और उनकी उम्मतों की क़यादत का झंडा मुझ मोहम्मद के हाथ में होगा। आपने बताया अना सय्यिदुल वुल्द आदम यौमल क़यामा, मैं सारी आदम औलाद आदम का कायद और सरदार बनकर आऊँगा। और आपने फरमाया जन्नत को ताला लगा हुआ होगा, सारे नबी खड़े होंगे, कोई नबी जा नहीं सकेगा जब तक कि मोहम्मद मुस्तफ़ा ना जाएंगे, किसी नबी की उम्मत नहीं जा सकेगी जब तक कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत नहीं जाएगी। मेरे हाथ में जन्नत की चाबी होगी और वो चाबी है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे भाइयों, मैंने सिर्फ एक दो आयात कुरान करीम से पढ़ी हैं। अल्लाह की कसम, मेरी माँ कुल मोमिनों की माँ अम्मा आयशा ने फरमाया है कि पूरा कुरान नबी की सीरत है, पूरे कुरान का हर सफ़ा उसमें नबी का जिक्र है, नबी की सीरत है, नबी की सूरत है, नबी के अखलाक हैं, नबी की इत्तिबा है, नबी की शान है, नबी की ज़िंदगी है, नबी का उठना है, नबी का बैठना है, नबी के सहाबा हैं, नबी की पाक बीवियाँ हैं, नबी की नमाज है, नबी की पूरी ज़िंदगी को अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया है। और ये सब कुछ इस तरह से कुरान में क्यों बयान फरमाया? अल्लाह फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो रब्बुल आलमीन है। महबूब, मैं रब्बुल आलमीन हूँ, तू रहमतुल लिल आलमीन है, मेरे जैसा रब कोई नहीं है, तेरे जैसा रहमतुल लिल आलमीन रसूल कोई नहीं है। अल्लाह पाक मुझे और आपको सच्ची और पाकीज़ा मोहब्बत हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीब फरमाए, और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तिबा नसीब फरमाए, और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपने आमाल में मुज़य्यन करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए, और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक शफ़ाअत और आपके नूरानी मुबारक हाथों से हौज़ कौसर नसीब फरमाए, और मदीना तय्यबा की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाफे टीवी, बदल दे जिंदगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।